کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسے عملوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن کی وجہ سے دو فائدے ہوتے ہیں؟ نیکیاں تو لکھی ہی جاتی ہیں کیونکہ وہ اچھے عمل ہیں، اس سے بڑا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایسی نیکی جس کے کرنے سے نیکی تو بڑھتی ہے، درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بندے کے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر اپنے تین عمل بیان فرمائے، فرمایا کہ تین کام ہیں جن کی وجہ سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پہلا کام فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے عالم میں مکمل وضو کرنا، جیسا کہ سردی کی موسم میں خاص طور پر، اور سردی کے موسم میں پانی شدید ٹھنڈا ہو، گرم پانی نہ ہو، اس وقت پانی کو تو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا۔ اس حالت میں بندہ پھر بھی مکمل وضو کرتا ہے تو فرمایا اس وضو کرنے سے نیکیاں تو ملتی ہی ملتی ہیں، درجات بلند تو ہوتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے بندے کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا عمل فرمایا کہ کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا، جتنے قدم چل کے جائیں گے، فرمایا کہ مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اللہ درجات میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی بندے کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا عمل آپ نے فرمایا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ نماز کا بھی وقت نہیں ہوا، بندہ نماز کے انتظار میں جو مسجد میں وقت گزار رہا ہے نا، وہ عمل مسجد میں وہ وقت گزارنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ بندہ میری عبادت کے انتظار میں بیٹھا ہو، ایک نماز پڑھ لی ہے، اب اگلی نماز کے لیے بندہ انتظار میں بیٹھا ہے، تو یہ انتظار والا اللہ کو عمل اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ اس کے درجات میں تو اضافہ کرتے ہیں، اس کے جو نامہ اعمال میں گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں نا، کر بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ گناہ اللہ بغیر معافی کے صرف مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے، نماز کا انتظار کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں 251 نمبر پر موجود ہے۔